السلام علیکم ناظرین، دو اہم انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس جن کا پاکستان سے تعلق ہے۔ ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی یورپی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں فرانس مخالف جو پاکستان میں مظاہرے ہو رہے تھے اس کے حوالے سے مذمت کی گئی تھی، اور پھر جو خارجہ امور کمیٹی ہے یورپی پارلیمنٹ کی، اس کو یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کو جو تجارت میں ایک ترجیحی بنیادوں کے اوپر GSP+ کا سٹیٹس دیا گیا ہے تو اس کو ریویو کیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ اگر پاکستان میں انتہا پسندی کے جذبات پائے جاتے ہیں تو پھر اس کو جو تجارتی ترجیحی سٹیٹس دیا گیا ہے وہ واپس لے لیا جائے۔ ایک تو اس معاملے کے تناظر میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو یورپی پارلیمنٹ کی جو خارجہ امور کی کمیٹی ہے اس کے چیئرمین نے انویٹیشن دی تھی کہ وہ اس کمیٹی سے خطاب کریں، اور اس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں اس کمیٹی کے تمام ارکان موجود تھے، اور اسلام آباد سے شاہ محمود قریشی صاحب نے اس سے خطاب کیا، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو انسانی حقوق، خارجہ امور اور لا اینڈ جسٹس کی جو پارلیمانی سیکرٹریز صاحبان ہیں وہ بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلائمیٹ چینج کی منسٹر زرداج کل وہ بھی اس موقع پہ موجود تھیں۔ تو اس میں ایک بڑا بھرپور جواب دیا گیا پاکستان کی طرف سے یورپی پارلیمنٹ کو، بڑا کمپریہنسولی یورپی پارلیمنٹ، یورپی ممالک اور کے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں، پاکستان کے اس کے اندر کیا انٹرسٹ ہیں، یورپی ممالک کے خود پاکستان سے تعلقات کے کیا انٹرسٹ ہیں، اور جو دو طرفہ تجارت ہے GSP+ میں صرف پاکستان کا ہی مفاد نہیں بلکہ اس میں یورپی ممالک کا کیا مفاد ہے، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور بڑا دو ٹوک ایک پیغام دیا ہے خاص طور کے اوپر جو توہین رسالت کے زمرے میں یورپی ممالک کے اندر بار بار اشتعال انگیز واقعات کیے جاتے ہیں یا توہین آمیز اقدامات کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر بڑی زوردار آواز اٹھائی ہے، اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ اور دوسرا جو ہے وہ افغانستان کا جو امن عمل جوں آگے بڑھ رہا ہے تیزی کے ساتھ، اسی تیزی کے ساتھ افغانستان کے اندر جو دہشت گرد گروپ ہیں انہوں نے اپنی نئی صف بندی شروع کر دی ہے، اور سرحد پار سے پاکستان کی علاقے میں اور پاکستان کی جو فوجی چوکیاں ہیں ان کے اوپر مسلسل فائرنگ کی جا رہی ہے اور دہشت گردی کے واقعات کیے جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پاکستان کی فوجی قیادت نے بڑا دو ٹوک پیغام بھیجا ہے افغانستان کی قیادت کو، اور ریسنٹلی جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر بھی یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہے، اور اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر دوبارہ دہشت گرد جو ہیں وہ نئی صف بندی کر رہے ہیں، اور افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے اس نے افغانستان قیادت کو کیا پیغام بھیجا ہے، اور پھر ریسنٹلی جو امریکی وزیر دفاع نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ٹیلی فون کیا ہے اس کے اندر اس حوالے سے کیا بات چیت ہوئی ہے، اور پھر قمر جاوید باجوہ نے سعودی عرب سے واپسی کے فوری بعد جو افغانستان کا کابل کا دورہ کیا تھا، اور وہاں پہ اشرف غنی سے، عبداللہ سے اور ان کی ملٹری لیڈرشپ سے جو ملاقات کی تھی، اور پھر برطانوی چیف آف ڈیفنس اسٹاف بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو وہاں پہ جو اس ساری تناظر کے اندر جو پیغامات دیے گئے تھے وہ کیا ہیں، ان پر ہم بات چیت کریں گے۔ پہلے ہم یورپی پارلیمنٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے اس خطاب میں 3-4 بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ GSP سٹیٹس پہ پاکستان کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں بلکہ یہ یورپی یونین یا یورپی ممالک کے اپنے انٹرسٹ میں بھی ہے کہ پاکستان کو جو انہوں نے ترجیحی سٹیٹس دیا ہوا ہے، تو جہاں ایک طرف جو ہے پاکستانی ٹیکسٹائل سیکٹر کو یا تاجروں کو یا بزنس مین کو یہ سہولت حاصل ہے اور ڈیوٹیز میں کافی رعایت حاصل ہے کہ وہ یورپی منڈیوں تک جو ہے کہ وہ اپنی اشیاء لے کر جاتے ہیں، تو دوسری طرف یورپی ممالک کے جو باشندے ہیں یا یورپی ممالک ہیں ان کو بھی دنیا کی بیسٹ پروڈکشن جو ہے عالمی معیار کی جو اشیاء ہیں وہ ایک مناسب نرخوں پر ملتی ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک تو یہ پیغام دیا کہ یہ پاکستان کی ہی ضرورت تو ہے لیکن یہ صرف پاکستان کی نہیں یورپی ممالک کی بھی ضرورت ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ آپ اظہار کی بات کرتے ہیں جی کہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، تو فریڈم آف ایکسپریشن کا یہ مطلب نہیں ہوتا، یورپی قوانین میں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کی تذلیل کریں، توہین کریں، تضحیک کریں، یا کسی کو اشتعال دلائیں یا کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کریں یا ایسے اقدامات کریں جس سے جو ہے مذہبی یا نسلی یا لسانی نفرت پیدا ہو یا تشدد پیدا ہو، تو اس کو یورپی قوانین میں بھی منع کیا گیا اور اس کی سخت سزائیں رکھی گئی ہیں۔ تو اس لیے آپ ایک طرف آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں لیکن دوسری طرف جو ہے کہ دنیا میں 1 ارب سے زائد جو مسلم آباد ہیں، مسلمان ہیں، ان کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے، جان بوجھ کر ایسے اقدامات یا ایسے واقعات پیدا
پیدا کیے جاتے ہیں جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں اور ان کو اشتعال آئے، ان کے ہاں پھر جو یورپی دنیا ہے اس کے خلاف نفرت جو ہے وہ تیز ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے شاہ محمود قریشی نے اس پارلیمانی جو کمیٹی تھی فارن افیئرز کمیٹی یورپی پارلیمنٹ کی، ان کو یہ کہا کہ یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے کہ ہم جتنی بھی پرامن بقائے باہمی کی، ہم آہنگی کی یا تحمل برداشت کی جتنی بھی کمپین چلا لیں، جتنے بھی اقدام اٹھا لیں، لیکن ایک واقعہ ایسا مغربی دنیا میں ہوتا ہے جو جان بوجھ کر انٹینشنلی، جس کے اندر نیت نظر آ رہی ہوتی ہے، بدنیتی پر مبنی ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں یا ایسے واقعات یا ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں کہ جس سے مسلمان اس قسم کے اقدامات لیں کہ جن کو یہ کہا جا سکے کہ مسلمان انتہا پسند ہیں یا پرتشدد ہیں یا اس قسم کی جو بھی یا دہشت گرد ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے کہ یہ ذمہ داری ہے یورپی پارلیمنٹ کی بھی اور یورپی ممالک کی بھی کہ وہ اپنے ممالک کے اندر جو اپنے شہریوں کے لیے انہوں نے پالیسیز بنائی ہیں انہی پر عمل کروائیں، اسی اصول پر مسلمانوں کے جذبات کے حوالے سے، مسلمانوں کے جو عقائد ہیں یا مسلمانوں کا جو دین ہے یا جو ان کے پیغمبر پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا قرآن پاک ہے، اس کے حوالے سے ایسے اقدامات یا ایسی چیزیں نہ کی جائیں جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہوں۔ تو اس کو اگر یورپی دنیا یہ چاہتی ہے کہ مذہبی جو ہے ہم آہنگی ہو دنیا کے اندر، مسلم ممالک کے اندر بھی مذہبی ہم آہنگی ہو، پرامن بقائے باہمی کا جو اصول ہے اس کو فروغ ملے اور تحمل اور برداشت کے جو جذبات ہیں وہ آگے بڑھیں، تو پھر ان کو اپنی سوسائٹی کے اندر ایسے عناصر کا خاتمہ کرنا ہوگا، ان جڑوں کو کاٹنا ہوگا جن کی وجہ سے یہ اس قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے کہ انہوں نے اس چیز پر بھی زور دیا کہ جہاں پہ اسلام فوبیا جو ہے وہ یورپ کے اندر بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، تو یورپ کو اپنے اندر بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایسی چیزیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کے رد عمل میں پھر مسلم دنیا کے اندر جو ہے کہ ان کے خلاف اسی تیزی کے ساتھ جذبات پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ ایک سویلائزیشن کا کلیش ہو سکتا ہے مستقبل میں جا کر۔ تو اس لیے یورپی پارلیمنٹ اور یورپی دنیا کو اس طرف بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیا اقدامات اس سلسلے میں انہوں نے کرنے ہیں۔ جہاں تک پاکستان حکومت ہے یا مسلم امہ ہے تو وہاں پر بھی کوششیں چل رہی ہیں اور ان کو اور تیزی سے منظم طریقے سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، کس طرح سے مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکے، لیکن اسی وقت ہوگا جب یورپی ممالک بھی عملی طور کے اوپر اس پہ کچھ پیش رفت کریں گے۔ دوسری بات جو ہے افغانستان کو پیغام کے حوالے سے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے 24 مئی کو امریکی وزیر دفاع نے ٹیلی فون پر بات چیت کی تھی اور 17 مئی کو یورپی سفیر ہیں جو پاکستان میں یورپی یونین کی، انہوں نے ملاقات کی تھی، جہاں شاہ محمود کے ہم خطاب کے پرسپیکٹو میں بات چیت کر رہے ہیں۔ تو آرمی کی قیادت کی طرف سے بھی یورپی سفیر کو اسی قسم کے جذبات سے آگاہ کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ وہ یورپ کے اندر جو اس قسم کے انسائٹمنٹ کے یا اشتعال انگیزی کے واقعات ہیں ان کو روکا جانا چاہیے۔ افغانستان کے معاملے کے اوپر پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے ریسنٹلی بڑی اہم ایکٹیویٹیز کی ہیں۔ جب قمر جاوید باجوہ صاحب کابل کے دورے پر گئے تھے سعودی عرب کے واپسی کے فوری بعد، اس وقت بھی اشرف غنی اور عبداللہ سے ملاقاتیں ہوئی تھیں جو ملٹری لیڈرشپ سے ہوئی تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ افغانستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف جو ہے کہ وہاں سے سرگرمیاں کی جا رہی ہیں، پلاننگ کی جا رہی ہیں، تو اس کو روکا جائے۔ پھر اس کے بعد جو امریکی وزیر دفاع نے بات چیت کی تھی اس میں بھی یہ پیغام دیا گیا۔ برطانوی جو چیف آف ڈیفنس سٹاف سے ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی، اس میں بھی یہ بات چیت کی گئی۔ ابھی جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس سے پہلے ISI ہیڈ کوارٹر میں جو تمام ملٹری اور سول لیڈرشپ کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا۔ تو پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ تقریباً کچھ 2640 کلومیٹر پر مشتمل ہے، اور مارچ 2017 میں پاکستان نے اسی خدشے کے پیش نظر کہ نہ تو ادھر سے دہشت گرد ادھر جا سکیں نہ ادھر سے ادھر آ سکیں اور کارروائیاں ہوں، پاکستان نے فینسنگ کی تھی، اس کے اوپر آغاز کیا تھا جو اس سال جنوری میں ISPR کے بتایا گیا تھا کہ فینسنگ کا کام آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے۔ تقریباً اس کے اوپر کوئی 53 کروڑ ڈالر اس کے اوپر خرچہ آیا تھا، اور یہ 4 میٹر تقریباً 13 فٹ بلند جو ہے وہ پوری بارڈر کے اوپر ڈبل خاردار تار لگائی گئی تھی تاکہ جو انلیگل نقل و حرکت ہے خواہ وہ ٹریڈ کی ہو یا دہشت گردوں کی ہو وہ روکی جا سکے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پھر جو کراسنگ پوائنٹس تھے وہ متعدد مقامات پر بنائے گئے تھے تاکہ جو عام سویلین آبادی ہے اس کی آمد و رفت کے اندر رکاوٹ نہ ہو۔
اور ٹریڈ کے حوالے سے بھی جو کراسنگ پوائنٹ ہے وہ بھی بنائے گئے اور اس کو بڑا ایک منظم طریقے سے کیا گیا. تقریباً کوئی 250-250 کے قریب ایسے کراسنگ پوائنٹس کی نشاندہی کی گئی تھی جہاں سے انلیگل ٹریڈ یا دہشت گردوں کی آمد و رفت ہوتی ہے. تو ان علاقوں میں پاکستان نے اپنی سائڈ کے اوپر ملٹری چوکیاں بھی قائم کی. افغانستان کو اور اس سے پہلے جو نیٹو افواج تھی ان کو بار بار پاکستان کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ اس طرف بھی یہ چوکیاں قائم کی جائیں، لیکن وہاں پہ جو تناسب تھا وہ بہت کم تھا. پاکستان کی طرف ان چوکیوں کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں تھی، لیکن وہاں پہ سینکڑوں میں بھی نہیں تھی. تو اس لیے پاکستان نے یہ کہا کہ جہاں پہ خطے میں دہشت گردی کے واقعات ہیں پاکستان اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، لیکن جو عالمی برادری ہے یا افغانستان ہے وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے کہ ان کی سرزمین بھی استعمال ہو رہی ہے. تو ابھی بھی کور کمانڈر کانفرنس میں بھی یہ بات نوٹ کی گئی اور تشویش کا اظہار کیا گیا کہ افغانستان کی سرزمین پہ دہشت گرد ری گروپنگ کر رہے ہیں، وہاں پہ پلاننگ کر رہے ہیں اور پھر وہاں سے فائرنگ کی جا رہی ہے پاکستان کے علاقوں میں، پاکستان کی چوکیوں پر. تو اگرچہ ان کے اسٹیٹمنٹ کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی، صرف تشویش کا اظہار تھا اور یہ امید کا اظہار کیا گیا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور افغان حکومت جو ہے یہ توقع کا اظہار کیا گیا کہ افغان حکومت اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کرے گی. لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق باضابطہ جو چینل ہوتے ہیں، کسی بھی ڈپلومیٹک چینل ہوتے ہیں یا ملٹری اتاشی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ممالک میں، تو ان چینل کے ذریعے بھی اور آرمی چیف نے بذات خود بھی جب یہ ٹیلی فونک بات چیت ہوئی تھی اور کابل کا دورہ کیا تھا، افغان قیادت کو بڑا یہ واضح پیغام دیا ہے کہ آپ خود اپنا کام کریں، اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کو روکیں یا ان کے خلاف کارروائی کریں اور اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کو بار بار نشانہ بنایا گیا تو پھر پاکستان کے پاس یہ حق ہوگا کہ وہ اپنے علاقے سے بیٹھ کر ان ٹھکانوں کو نشانہ بنائے جہاں سے پاکستان کی سرزمین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ بڑا واضح پیغام دیا گیا اور ابھی امید کی جا رہی ہے کہ اشرف غنی صاحب اگر تیار ہو گئے ہیں طالبان کی لیڈرشپ سے ملاقات کے لیے، اور اگر وہ پاکستان میں کہیں ملاقات ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد پوری سیٹ اپ اور کچھ معاملات آگے بڑھتے ہیں تو پھر توقع کی جا سکتی ہے اگر وہاں پہ سیاسی استحکام قائم رہا تو پھر تمام سیاسی جماعتیں اور طالبان مل کر جو ہے ان عناصر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے جو افغانستان کے اندر بھی اور افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. اور عالمی سطح کے اوپر بھی اور پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو بھی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو وہ افغانستان کے خود سیاسی قائدین مل بیٹھ کر اس کو طے کریں اور پھر اس کو آگے بڑھائیں تاکہ اس سے افغانستان میں، پاکستان میں اور ریجن میں امن و امان قائم ہو سکے.